حمد و صلات کے بعد یقیناً آج کی بابرکت محفل دو عظیم بزرگ ہستیاں اولیاء اکرام کے سردار سید الاولیاء محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں بزرگ ہستیوں کے فیض سے مستفیض فرمائے اور ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے صدقے تکمیل تک پہنچا دے۔ یقیناً ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین امت ہیں، ہم ان کی کیا تعریف کریں، ہم ان کے مقام کا کیا تذکرہ کریں۔ ہم ناقص ہیں، ہمارا بیان ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پاک ہستیوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس وقت ارشاد فرمایا جب یہ آئندہ آنے والے ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار لوگو سنو، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں رکھی گئی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ لوگ جن کو یہ بات بتائی گئی، بشارت دی گئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت کی اگر تفسیر میں چلے جائیں تو وہ ایک عظیم الشان موضوع کو لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اپنی طرف نسبت دے دی، اولیاء اللہ ہیں، اور ولیٌ کی جمع ہے یہ ولی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب عربی میں جب ولی کے لفظ کو دیکھیں گے تو اس کے معنی بہت سارے بنتے ہیں۔ ایک معنی ہے ولی کا دوست۔ کیا ہے؟ دوست۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اپنی نگرانی عطا فرماتا ہے، اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے بادشاہ، دنیاوی معاملہ، بادشاہ کا جو جتنا قریب ہوگا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا، اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا، اس کی بات اتنی ہی زیادہ سنی جائے گی عام رعایا کے مقابلے میں۔ تو یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ اخروی معاملہ اس سے بھی بلند و بالا ہے کہ عام لوگوں کی وہ بات جو وہ عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بسا اوقات قبول نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کے دوست دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی قبول فرما لیتا ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کسی کام پہ فرما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ کے اس کام کو پورا فرما دیتا ہے، پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، جبھی یہ اولیاء اللہ ہیں۔ قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے اولیاء من دون اللہ۔ لفظ تھوڑا سا زیادہ ہے، من دون اللہ۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں،
اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلے ان کے لیے بخشش کا مزدہ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے اللہ انہیں بھی بخشے گا اور انہیں بھی بخشے گا۔ اور ایک ہے اولیاء من دون اللہ، دون کا مطلب ہوتا ہے غیر، ایسے دوست جو اللہ سے دور ہیں۔ اب یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کافروں کے معبودان باطل جیسے بت جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے، وہ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور جو ان کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کہا گیا من دون اللہ، جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ان سے دور رہو، اور جو اولیاء اللہ ہیں جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جاؤ۔ یہ دو باتیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں رکھی ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں رکھی ہیں، اور جو اولیاء من دون اللہ یعنی اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، یہ بت وغیرہ جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کل قیامت میں انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان پوجا پاٹ کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے یہ دو باتیں الگ الگ۔ بعض اوقات لوگوں کو، کیونکہ جو عام عوام الناس ہے وہ قرآن پاک کو اس انداز میں نہ پڑھ پاتی ہے نہ سمجھ پاتی ہے، یعنی یوں سمجھ جائیے کہ ہم سب آپ احباب، کہ آپ نہ عالم ہیں نہ اس کی تفسیر جانتے ہیں، تو آپ کو جو بتا دے گا آپ بولیں گے جی یہ تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ تو بسا اوقات لوگ خود غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی غلط باتیں بتاتے ہیں۔ تو وہ والی آیات جو کہ بتوں کے بارے میں ہیں، اللہ سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہے، وہ پڑھ کر اولیاء اللہ کے بارے میں سنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ آج کا نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا جو کہ اولیاء اللہ نیک اور صالحین لوگوں کی مخالفت کرتا تھا۔ اس زمانے کا جو خصوصی فرقہ تھا وہ تھا مجوسی اور قدریہ اور معتزلہ، یہ تین فرقے تھے۔ قدریہ کا مطلب تھا کہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، مجوسی کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوجا پاٹ میں لگ گئے تھے کچھ لوگ، اور معتزلہ فرقہ وہ تھا جو کہ عوام یعنی یوں سمجھ جائیے علماء اہل سنت، صحابہ کرام، تابعین کے متفق علیہ راستے سے پھر کر کسی اور راستے پہ چلنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو وہ یہ کام کرنا شروع ہو گئے، آج تک ان کی نسلیں یا ان جیسے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں اور اپنے وقت کے مفتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کانا یراہم شرار خلق اللہ، بخاری شریف کی کلمات ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو جو اولیاء اللہ پر وہ والی آیات سنایا کرتے تھے کہ جو کہ بتوں وغیرہ کے بارے میں ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ مخلوق میں سب سے شریر اور خراب لوگ یہی ہیں جو اولیاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ آیات جو کہ بتوں کے بارے میں اتری ہیں، کافروں کے بارے میں اتری ہیں، وہ اٹھا کر ان اللہ کے نیک اور منتخب اور محبوب لوگوں پر چسپاں کر کے سناتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اس لفظ کی سمجھ انشاءاللہ امید آ گئی ہوگی۔ تو اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے بشارتیں رکھی ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بخششیں رکھی ہیں، ان کو اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے اولیاء کرام کے سردار محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بڑے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس سلسلہ ذہب عربی میں سونے کو کہتے ہیں، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، یعنی سونے کی زنجیر۔ یہ جو ہمارا طریقت کا سلسلہ، ہم کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں، وہ کسی شیخ سے ہوتے ہیں، وہ کسی شیخ سے ہوتے ہیں، اور یہ نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، تو یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، یعنی سونے کی کڑی۔ ذہب عربی میں سونے کو، گولڈ کو کہا جاتا ہے، سلسلہ زنجیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ذہب کے سربراہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تر بشارتوں کے حقدار ہیں اور پہلے نمبر پر، اور انہیں یہ مقام دیا گیا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر باجازت الہی، بحکم الہی یہ اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یعنی سارے اولیاء کرام کا درجہ ماتحت ہے، جہاں ان کا درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کون ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے اولیاء کرام کی پہچان بظاہر مشکل ہے، وہ ہماری طرح ہی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی بھی آل اولاد ہیں، ان کے بھی معمولات ہیں، بظاہر ان کا ایک عام فرد کی طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، لیکن کیونکہ ان کی زندگی ساری رضا الہی میں گزرتی ہے تو ان کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، ان کا جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے، ان کا کسی سے ملنا بھی عبادت ہے، کسی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرق یہی ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں رضا الہی کے لیے کرتے ہیں، اور ہم میں جو کام کرتے ہیں زیادہ تر خواہش نفس کے مطابق کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، اس وجہ سے کھانا کھا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہے ہیں جی ضرورت ہے، جبکہ وہ اپنی نیتوں کی اصلاح کر کے چلتے ہیں، ان کی اتنی اصلاح ہو گئی کہ وہ دوسروں کے مصلح بن گئے۔ وہ فرماتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، وہ سامان لینے جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اس وجہ سے نہیں کہ ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری فرض کر رکھی ہے، تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی انہیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل کرنے سے بہتر ہے۔ تو انسان اچھی نیتوں کے ساتھ کام کرے، اب وہ جب معلوم ہوگا تو وہ نیت کرے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، یعنی نفس کو اتنا صاف اور ستھرا کیا کہ اب اس کی اپنی خواہش بند ہو گئی، اور اس کی خواہش پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گئی۔ یہی ہیں اولیاء کرام، یہی ہیں بزرگان دین۔ اسی زمانے میں اعلان کیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اعلان بغداد میں ہوا تھا، لیکن دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی اللہ کا ولی موجود تھا اس نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اب بظاہر اعلان بغداد میں ہو رہا ہے اور خبر پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ آج کے زمانے میں یہ سمجھنا تو میرے خیال مشکل نہیں ہے، میڈیا نے یہ کام کر دیا ہے کہ ایک خبر کہیں پہ شروع ہوتی ہے اور وہ لمحوں اور سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ جب یہ مادی طاقت اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے تو روحانی جو طاقت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ۔ تو بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج کے زمانے میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو یہ بات سب تک پہنچ گئی۔ اب بغداد کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں
اور سیرت کے اندر آتا ہے کہ اسی زمانے میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بتائے سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے چلے کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ چلہ کا جب لفظ جو ہے وہ 40 دن سے منسوب ہے۔ ایک وہ چلہ ہے جو دوسرے لوگ لگا رہے ہیں، ادھر اولیاء کرام سے مراد ان کے یہاں سلوک اور طریقت کے اندر یہ ہے کہ ایک خاص مقام پر بیٹھ کر اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظائف کو کرنا۔ اب بعض اوقات اس کے اندر اتنی کڑی شرائط رکھی جاتی ہیں کہ پھر وہ اتنی تنہائی ہو کہ وہ کسی انسان کو بھی دیکھ نہ سکے، اور بس وہ ہو اور ذکر الہی وہ ہو اور وہ وظائف ہوں جو اس کے شیخ نے اسے عطا کیے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں یہ بزرگ ہیں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید گھرانے کے یہ بھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور یہ مرید ہیں حضرت خواجہ خواجگان کے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ خواجگان کے، اور بڑے ہی اعلیٰ بڑے ہی ناز والے مرید ہیں۔ حضرت نے ان کو بڑا نوازا، اور حضرت والا کے اکثر سوالات جوابات خطوط حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہوئے۔ نصیحت آموز کلمات آپ نے اپنے اس خلیفہ اور مرید کو فرمائے، اور آپ نے بھی بھرپور لوگوں کو نوازا۔ ان میں سے ایک حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک روز یہ ملتان کے پرانے رہائشی یہیں کے ہیں، یہاں سے گئے تھے دہلی، اور اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملے، وہاں بیعت ہوئے۔ حضرت والا نے ان کو وہاں پر چلہ کشی کے لیے بٹھایا۔ اب یہ بیٹھے ہیں، اس قدر انہماک کہ فرمایا کہ اگر کھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا تو حضرت کے شیخ نے کھانے کے لیے خادم رکھا تھا، وہ صرف دروازہ کھولتا، کھانا اندر سرکا کے دروازہ بند کر دیتا تھا۔ اتنی تنہائی آپ کو دی گئی تھی کہ کوئی بندے کی شکل بھی آپ نہ دیکھیں، بس آپ ہوں اور ذکر الہی ہو۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ سے ملنے گئے۔ جب وہاں گئے تو کہا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ تم نے کسی شہباز کو تابع کر لیا ہے۔ شہباز یعنی اشارتاً کہا جا رہا ہے وہ جو باز ہوتا ہے، اونچی پرواز کرتا ہے، تم نے اسے تابع کر لیا ہے۔ مراد تھا تمہارے مریدوں میں فرید الدین گنج شکر آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ آپ کی غلامی کا ہی ہے۔ پھر کہا ہمیں ملاؤ تو صحیح۔ بظاہر آداب چلہ کشی یہ تھی کہ کوئی نہ ملے، لیکن جب حضرت کے شیخ نے کہا تو وہ انکار نہیں کر سکے۔ کہا حضور چلیے۔ خود دروازہ کھولا اور اندر جا کر وہ اپنے عمل میں مصروف ہیں، تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آواز دی فرید، فوراً توجہ کی، کہا دیکھو تمہیں کون ملنے آیا ہے۔ وہ ملنے آئے کہ جن سے ہزار لوگ ملنے خود جاتے ہیں، آج وہ تم سے ملنے آئے، تم سے ملنے آئے۔ وہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ جب دیکھا تو نقاہت اتنی ہو گئی تھی، کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں اور ذکر کے اندر مصروف ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خود بڑھے، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، انہیں تسلی دی، اور پھر انہیں کھڑا کیا اور سینے سے لگایا، نوازا۔ تو یہ ہے صوفیاء کرام کے یہاں چلہ کشی۔ اور اس سے پہلے
حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اور ان سے پہلے حضرت خواجہ خواجگان کو بھی اسی طرح اس سلسلے سے گزارا گیا۔ خصوصاً صوفیاء کرام کے ہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خرقہ، اور ایک لفظ ہے خلافت، اور ایک لفظ ہے کلہ چہار ترکی۔ کلہ چہار ترکی، یہ آپ اگر صوفیہ کی کتاب پڑھیں گے تو یہ لفظ آئے گا۔ خرقہ یعنی جبہ، بظاہر وہ بوسیدہ جبہ ہوتا ہے، لیکن اس جبے کو پہن کر کیونکہ عبادت کی گئی ہوتی ہے، جب وہ شیخ اپنے خلیفہ کو عطا کرتا ہے تو اس کی برکتیں اس مرید کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرما دیتا ہے، اور یہ سلسلہ سینہ در سینہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم اوپر سلسلے پہ جائیں تو ایک بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اپنے وقت کے سیدزادے ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں، اور بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ شخصیت بھی ان سے فیض حاصل کرتی۔ جب لوگ ان سے ملنے جاتے تھے تو آپ بڑا شاہانہ جبہ پہنے ہوئے ہوتے تھے، شاہانہ، بڑا شاندار۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضور ہمیں تو یہ درس ملتا ہے بزرگوں کے یہاں کہ دنیا کو چھوڑو، اور ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ نے تو بڑا شاندار جبہ پہنا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ سوال کر لیا تو آپ نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، فرمایا یہ تو تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے کہ لوگ دنیا کو دیکھ کر قریب آتے ہیں، ورنہ جن سے ہمارا رابطہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے ہم نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ جب جبہ اوپر سے ہٹایا تو نیچے وہی گدڑی والا جبہ پہنے ہوئے تھے، کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اوپر والا اتار دیتے ہیں، پھر وہی اپنا پرانا خرقہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں سے سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خرقہ، اس کو خرقہ خلافت بھی کہتے ہیں، کہ جب کسی کو خلافت دی جاتی تھی تو بزرگ اپنا خرقہ یعنی وہ جبہ کہ جس میں پہن کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اللہ ان کے کپڑوں میں بھی برکت عطا فرما دیتا تھا جو ان کے مریدوں کے اندر پیدا فرما دیتا تھا۔ یہ خرقہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں سلسلہ اشرفیہ، حضرت مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کچھوچا کے اندر علاقہ ہے۔ تو اس وقت جو ان کے سلسلے سے خلیفہ وقت موجود ہیں، تو آپ خصوصی طور پہ جب مخدوم پاک کا عرس ہوتا ہے تو ایک جبہ پہنتے ہیں جو اس وقت موجود گدی نشین ہے، اور وہ جبہ جو ہے وہ خلافت کا جبہ ہے، اور حضرت سیدی غوث پاک نے اپنے مرید کو دیا، انہوں نے اپنے مرید کو دیا، انہوں نے اپنے مرید کو دیا، وہ مخدوم پاک کو پہنچا، اور نسل در نسل آج حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ اس وقت موجود گدی نشینوں کے پاس موجود ہے، اور وہ خاص دن میں وہ جبہ پہنتے ہیں خاص، اور لوگ اس جبے کی زیارت کرنے آتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبے کو زیب تن کیا اور اس کو پہن کر اللہ کی عبادت کی، تو وہ جو فیض ہے اللہ تعالیٰ ان کے مریدوں کے اندر داخل فرما رہا ہے۔ پھر جو میں نے کہا کلا ہے چہار ترکی، کلا کہتے ہیں جو ٹوپی ہے اس کو، اور چہار فارسی میں کہتے ہیں چار کو، اور ترکی کا مطلب ہے ترک، چار چیزوں کو ترک کرنے کی کلا یعنی کہ ٹوپی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض سلسلوں کے اندر ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے چار کونے ہوتے ہیں، دیکھا ہے؟ چار کونے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کے چار کونے نکلے ہوئے،
یہ ایک نشانی ہے جو بزرگوں کی چلی آ رہی ہے۔ 4 چیزیں ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جب اسے اپنے مرید میں شامل کر کے خلافت دی جاتی ہے تو پہلا اسے کہا جاتا ہے یہ درس کہ اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر دینا، آئندہ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب اگر انہوں نے شادی بیاہ بھی کی، انہوں نے تجارت بھی کی، ان کے آل اولاد بھی ہوئی، وہ اس تمام تر معاملے میں اپنی نفس کی خواہش کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی حکم اور اس کی سنت میں عمل کرنے کی نیت سے اس کام میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد میں بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ کو معلوم اولیاء کے سردار ہیں حضرت غوث پاک، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، کتنی اولاد تھی ان کی؟ 49 اللہ نے اتنی اولاد سے نوازا تھا۔ لوگ بولے یار یہ تو دنیا دار لگتے، نہیں، انہوں نے اللہ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ ایک شادی کی، ان سے جو اولاد ہوئی، پھر ضرورت ہوئی تو دوسری کر لی، پھر تیسری کر لی، پھر چوتھی کر لی، اور جو اولاد ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس سے دیندار بنایا۔ حضرت غوث پاک کے سلسلے کو دیکھ لیجئے کہ آج تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں زیادہ تر جو خلفاء موجود ہیں وہ آپ کی اولاد سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چل رہے ہیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے، آپ کے بہت سارے مواعظ آپ کے صاحبزادے نقل کر رہے ہوتے، اور بھی بہت سارے صاحبزادگان ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنے والد سے دین سیکھا، ان کو دینداری سکھائی گئی، اور اس کے بعد وہ اپنے والد کے گدی نشین ہوئے، جانشین بنے، اور اسی سلسلے کو جاری اور ساری کرتے رہے۔ اور آج بھی آپ کے جو خانوادہ ہے، آپ کا جو خانوادہ ہے وہ مشہور و معروف ہے، اور دین کی تبلیغ، دین کے کام میں مصروف ہے، مصروف عمل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے شیخ نے نوازا تو آپ کو کلاہ 4 ترکی عطا فرمائی، جس میں سے ایک ترک خواہشات نفس کو ترک کرنا، ایک ترک کہ جناب والا آپ نے جو دنیا طلبی ہے، دنیا کی طرف رغبت ہے، اس کو ترک کرنا، ایک ترک آپ نے کثرت طعام اور نوم کو ترک کرنا، یعنی آپ نے بہت زیادہ سونا اور کھانا نہیں ہے۔ اب اگر وہ کھاتے بھی ہیں تو ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کھایا تو خواہشات نفس کے لیے کھایا، بھوک لگی ہے اسے مٹانے کے لیے کھایا۔ انہوں نے جو کھایا تو کہا کہ ہم اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قوت لا یموت، اتنا کھا لو کہ مرو نہیں، کہ یہ ہماری جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اتنا کھاؤ کہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت کے جو شیخ تھے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بڑے کامل آدمی تھے، بہت ہی زبردست قسم کے کامل۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواجہ خواجگان کو بھی خوب نوازا۔ فرماتے ہیں ایک روز حضرت خواجہ عثمان الدین ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ صاحب کو چلے میں بٹھایا کہ چلیے آپ یہ وظیفہ کیجیے، یہ وظیفہ کیجیے۔ آپ اپنے شیخ کے کہنے پر بیٹھے ہیں اور وظیفہ کر رہے ہیں، اور کرتے 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 ایک موقع پر پہنچتے ہیں تو حضرت کے شیخ نے پوچھا، معین الدین ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو کرو۔ جب نگاہ اٹھائی ہے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی مولا حضرت والا اب تو عرش معلیٰ تک نظر آ رہا ہے، حجابات اٹھ گئے۔ کہا ذرا نیچے دیکھو، کہا تحت الثری، زمین نیچے تک نظر آ رہا ہے، نیچے تک نظر آ رہا ہے۔ اب بظاہر تو نگاہ ہماری یہ عمارت سامنے ہے، لیکن جو بزرگوار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث مبارک سناؤں۔
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے اندر موجود ہیں، کچھ آگے گئے کچھ پیچھے گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے سامنے ابھی جنت کو پیش کیا گیا اور میں جنت کو ملاحظہ کر رہا تھا، میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، میں اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر تو جنت میں ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا حضور آگے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام میں کچھ ہل جل ہوئی تو ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ اس طرف ہے، میرا رخ اس طرف ہے؟ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مت بھولو تمہارا ظاہر بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دل کی کیفیت بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں۔ یہ سینہ در سینہ چلا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے بزرگوں کے یہاں چلا آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معاف کر دینے کے واقعات کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک روز ایک شخص ملنے آیا، بڑے ہی اچھے کپڑے وپڑے پہنا ہوا، جبہ زیب تن کیا ہوا۔ حضرت والا نے اسے دیکھا، وہ بڑے ادب و آداب سے جھکتا چلا آ رہا ہے آپ سے ملنے۔ سلام دعا ہوئی، حال چال پوچھا، بیٹھ گیا۔ حضرت والا نے سر جھکایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کر گزرو۔ وہ حیران، جس کام کے لیے آئے وہ کر گزرو، کیا مطلب؟ وہ شخص اپنی آستین میں چھرا لے کر آیا تھا حضرت شیخ کو قتل کرنے کے لیے، اور اس کا راز فاش ہو گیا، اس کا راز فاش کر دیا۔ جو جس کام کے لیے آئے ہو وہ کر گزرو۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا تو راز فاش ہو گیا تو فوراً قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن دیکھیے ذرا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بے عزتی نہیں کی، بات کہی اشاروں میں دبا کر، اور پھر اس کے بعد اسے معاف بھی کر دیا، سینے سے بھی لگایا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ اب وہ کون سی نگاہ تھی کہ جس نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا، اس کے معاملے کو بھانپ لیا؟ یہی ہے وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ہیں خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر ایک وقت آیا، پھر تفصیل تو بہت کچھ ہے، وقت ہمارے دامن میں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب لے کے چلیں۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو سرنگو کر دیا، راجہ پرتھوی راج چوہان، اسی طرح بڑے بڑے راجہ مہاراجہ، ان لوگوں کو حضرت والا کی برکت سے سب کو زیر کیا گیا، اور آپ نے جو یوں سمجھ جائیے کہ امت مسلمہ کے منتخب لوگ تھے ان کی حمایتیں کی، حضرت شہاب الدین غوری کی حمایت کی، خواجہ التمش کی حمایت کی، اور پھر اس کے ذریعے اس پوری مملکت ہندوستان پر اسلام کو رائج کیا گیا۔ یہ بزرگ ہیں، حضرت شہاب الدین غوری کو خواب میں آ کر کہا آ جاؤ اور اس علاقے کو فتح کرو۔ اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا آپ کو۔ جب ہندوستان فتح ہو گیا تو فتح کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے گیا ہے، تو نماز بھی اس نے پڑھی ہے خواجہ خواجگان کے پیچھے۔ جب آپ نماز پڑھ کے نمازیوں کی طرف منہ کرتے ہیں تو شہاب الدین غوری دیکھتا ہے یہی تو تھے جو خواب میں مجھے کہہ رہے تھے یہاں آ جاؤ، یہی تھے۔ اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو سینے سے لگا لیا۔ تو یہ بزرگان دین اپنے تصرفات کرتے ہیں، ان سے وابستہ رہنا ضروری ہے، اور ان کے تصرفات کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے کہ اللہ نے انہیں کتنا نوازا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، اکبر جیسا
کہ جب اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، بے اولاد تھا، بڑے جتن کر لیے، اس کی بیوی ہندو تھی جودھا بائی، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اور ہوئی تو کچھ ہو کے مر گئی، تو حکیم و طبیبوں کو سب کو بلایا گیا، دوائیاں کی گئیں، لیکن کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو کسی نے ڈرتے سہمتے کہا کہ آپ کا علاج ادھر ہی ہے، فتح پور سکری میں۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا ایک بزرگ ہیں حضرت سلیم چشتی، آپ ان سے مل لیں۔ ٹھیک ہے، دل میں بڑے بڑے وسوسے خیالات، لوگ کیا کہیں گے، بادشاہ وقت ایک گدڑی نشین کے پاس ملنے جا رہا، لیکن اولاد کے خاطر وہ وہاں چلا گیا۔ کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ کہا اس وقت ہندوستان میں بادشاہت جسے دی گئی ہے وہ حضرت خواجہ خواجگان ہے، تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ اب اکبر اولاد کی طلب کے لیے پاؤں سے چپل نکال دیتا ہے ادب اور احترام میں، اور پھر حضرت خواجہ خواجگان اجمیر شریف پہنچتا ہے، وہاں نظر و نیاز کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ تو میں نے شروع یہ کیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ قریب والے جو ہوتے ہیں، قرب والے ہوتے ہیں، وہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ان کے صدقے اللہ مسائل حل فرما دیتا ہے۔ اس نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، نظر و نیاز کی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، لنگر بانٹے ہوں گے، وہ بادشاہ وقت تھا، کتنے صدقہ و خیرات کیا ہوگا، نہیں ہو رہا مسئلہ حل۔ ایک بزرگ کے کہنے پہ وہاں پہنچا ہے، اور وہاں جا کر نشین اپنا جانشین مانگ رہا ہے کہ حضور آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے مجھے میرا جانشین دے دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ خواجگان کی برکت سے اسے بیٹے کی دولت سے نوازا، پھر اس نے اس کا نام سلیم رکھا، جسے جہانگیر بعد میں کہا گیا۔ سلیم اس کا نام تھا، جو سلیم چشتی بزرگ کے نام پر تھا۔ پھر آگے چل کے دیکھیے تو اورنگزیب عالمگیر بھی ہے، اور سارے لوگ ہیں، وہ اس جگہ پر ادب اور احترام سے آتے ہیں، اور آج تک مسلم ہوں غیر مسلم ہوں ان کے دربار پر حاضری دے رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری ان کی زندگی، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، دیندار بھی ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ وہ بڑے با اخلاق تھے، بڑے با اخلاق تھے۔ ہمیں تو بزرگوں سے سیکھنا چاہیے نا، وہ بڑے با اخلاق تھے۔ انہوں نے اپنے پرائے کا خیال رکھے بغیر سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے، کسی کے لیے انہوں نے دل میں کدورت اور برائی نہیں رکھی۔ آج ہمارے زمانے میں بھائی بھائی کے خلاف ہوا ہے، اولاد باپ کے خلاف ہوئی ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اپنے دلوں سے اس گندگیوں کو نکال دیجیے، اچھے اخلاق والے بن جائیے، کہ سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے ٹوٹ رہا ہو اسی سے جڑ جا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، وہ مجھ سے جڑ رہا ہے تو میں اس سے جڑ رہا ہوں، وہ نہیں جڑتا میں کیوں جاؤں؟ رشتہ داری کا یہ عالم ہے۔ حالانکہ جو تم سے ناراض ہو جائے اسی کو جا کر منا لو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کر دے اسے معاف کر دو۔ یہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ الغرض حضرت والا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح تمام سلاسل کے بزرگ اور شخصیات بہت ہی محترم المقام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ آخر میں ایک واقعہ اور ایک وظیفہ ہے، وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے شیخ حضرت خواجہ عثمان الدین ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی نہر کے قریب کھڑے تھے کہ ایک غریب شخص وہ ایک نہر سے دوسری جگہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی اور کہا کہ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ۔
اب جب سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا میرے قدم پہ قدم رکھ، جیسے ہی قدم پہ قدم رکھا تو اگلے لمحے جب آنکھ کھولی تو وہ نہر کے دوسرے کنارے پر موجود تھا۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو جس مشکل میں بھی ہو تو وہ سورہ فاتحہ کو لازم کر لے، 5 مرتبہ پڑھے، اور اگر وہ کام نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ بہت اونچی بات کہے، اگر وہ کام نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ تو آپ کو سمپل سی بات ہے، کوئی لمبے چوڑے کی بات، وظیفے کی بات نہیں کر رہا، اپنی زندگی میں قرآن کو جاری کریں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ کو پکڑ لو اور اپنے دل میں یہ پکا عقیدہ رکھو کہ میں نے خواجہ خواجگان کے شیخ کا کلام سنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، کسی بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اگر اس میں نہیں ہو رہی تو آپ بار بار کرو اور بزرگ کا وسیلہ پیش کرو، حضرت خواجہ عثمان الدین ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اللہ تعالیٰ ضرور اس نامکمل کام کو مکمل فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔